اپنی نسلوں کے امین تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نسلوں کے بھی امین ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے مل کر ایک ادارہ امین مکتب کے نام سے بنا رکھا ہے۔ امین مکتب آج سے 50 سال پہلے 1961 میں پہلی دفعہ اسپیشل بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا گیا، جو کرائے کی ایک چھوٹی سی عمارت سے شروع ہوا۔ اس وقت اس میں صرف 10 بچے اور 2 استاد تھے، اور آج امین مکتب سینکڑوں بچوں اور ان کے والدین کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ یعقوب شاہ اس روشنی کے مینار، ایک والد جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سارہ کی ذہنی پسماندگی کی وجہ سے جو دکھ محسوس کیا، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ اپنے جیسے کئی والدین کے جذبات اور ان کی ذہنی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ سارہ کی وجہ سے اب میرے والد کو یہ تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک فیملی کو جب بچہ نارمل نہ ہو، اور بہت کوشش کی تھی۔ جب اس سے پہلے اسکول ادھر ادھر اور ٹرائی کیا تھا تو اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ، دین وی وینٹ ٹو دا اسٹیٹس، وہاں پھر کیا اینڈ شی امپرووڈ اے لاٹ اوور دیئر۔ پھر واپسی پہ اسے انگلینڈ میں چھوڑ گئے تھے، مگر وہاں پھر رہ اس لیے نہیں سکی کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جب ویکیشنز ہوتی ہیں تو یہ گھر جائے، تو پھر وہاں سے پاکستان آنا تو بہت مشکل تھی، تو پھر واپس وہیں سے لے گیا۔ پھر یہ وہ اب میرے والد نے ریئلائز کیا کہ بہت کم ہو، اس کی جو پروگریس تھی وہ کم ہو گئی۔ پھر ہی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے اسکول سو دیٹ all those like her could also benefit۔ ابا جی ایجڈ ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں کام نہیں کر سکتا، تو ہی ریکویسٹڈ عامر ٹو ٹیک اوور۔ میرا تعلق اس سوسائٹی کے ساتھ 48 سال کا ہو گیا، کیونکہ 1964 میں میں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جو ہمارے بانی تھے وہ ہمارے خاندانی روابط تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور کام کرو۔ امین مکتب اپنے طرز کا ایک واحد ادارہ ہے جو کم دماغی صلاحیتیں رکھنے والے بچوں کے لیے مختص ہے۔ امین مکتب پاکستان میں انٹلیکچوئل امپیئرڈ چلڈرن کی سب سے بڑی NGO ہے۔ یہاں پر جدید اور انٹرنیشنل طریقوں سے بچوں کی ذہنی نشوونما کی جاتی ہے۔ امین مکتب کوئی عام NGO نہیں، اسکول کے علاوہ اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں جن میں آؤٹ ریچ پروگرام اور انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام شامل ہیں۔ امین مکتب اسکول تو جیسے 1961 سے سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن اس میں بہت سے بچے ایسے تھے جن کو داخلہ دینا مشکل تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کی عمر یا تو 4 سال سے کم تھی یا 16 سال سے زیادہ تھی، اور ایسے والدین جو کہ بہت دور دراز علاقوں سے آتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اب اتنی دور سفر کر کے وہ امین مکتب میں اپنے بچوں کو داخل کروا سکیں۔ تو ان کے گھروں تک ان کو فیسلٹیز دینا، ان کے والدین کو تربیت دینا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، یہ آؤٹ ریچ پروجیکٹ کا بیسک تھا۔ انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام اپنی نوعیت کا ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے، اور پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو امین مکتب نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں ہم جو اسپیشل بچے ہیں ان کو نارمل بچوں میں ان کی پلیسمنٹ کرتے ہیں، ان کو مین اسٹریم کرتے ہیں، اور ہمارا اس پروجیکٹ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچے کو اس کے گھر کے قریب ایجوکیشن کی اور ٹریننگ کی فیسلٹی دی جائے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ لاہور میں اور لاہور کے باہر کے کچھ سٹیز میں کچھ اسکول سلیکٹ کیے ہیں۔ اسٹریٹ اسکول ہمارا فوکس ہوتا ہے، اور اس میں ان بچوں کو ہم نارمل بچوں کے ساتھ نارمل کلاسز میں ان کی پلیسمنٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس اسکول میں پہلے ہم اسٹاف کی ٹریننگ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ کرتے ہیں، پیئر گروپ کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اور ایک چائلڈ فرینڈلی انوائرنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ جب بچہ ریسورس روم میں آتا ہے تو اسیسمنٹ کے بعد ہم اس کو پروگرام دے دیتے ہیں ٹیچر کو، ٹیچر اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ جب بچہ سرٹن لیول اچیو کر لیتا ہے تو ہم اس کو کلاس میں اس کے لیول کے مطابق اس کی کلاس میں پلیسمنٹ کر دیتے ہیں۔ ادارے میں مختلف یونٹس بنائے گئے ہیں جن میں تعلیمی یافتہ ایکسپرٹس بچوں کی ذہنی کمی کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کے انفرادی تعلیمی پروگرام بناتے ہیں۔ اسیسمنٹ کونسلنگ یونٹ کا کام بچوں کی ابتدائی تشخیص کر کے ان کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا کے اس کے مطابق پروگرام بنایا جاتا ہے، جس کو ہم انفرادی تعلیمی پروگرام کہتے ہیں۔ اس میں ہم 5-6 چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو اس کی اپنی مدد آپ کے تحت بچہ کام کرتا ہے،
جیسے خود نہانا دھونا اور دانت صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد عملی کاموں پہ ہمارا بہت زور ہوتا ہے تاکہ بچہ اپنے گھر کے کام چھوٹے موٹے کام کرے اور سادہ کھانا خود پکا سکے۔ ذہنی اور جسمانی عمر کے لحاظ سے ان بچوں کی گروپنگ کی جاتی ہے اور ان کے علیحدہ علیحدہ ورک پلان بنا کر ان کے ٹائم ٹیبلز کے مطابق بولنے، سننے اور مختلف دماغی تربیت کے سیشن کے لیے ان یونٹس میں بھیجا جاتا ہے، جن میں ہائپر ایکٹیویٹیز، ڈاؤن سنڈرومز، سیریبرل پالسی، مینٹلی امپیئرڈ اور آٹزم شامل ہیں۔ ان بچوں کے والدین کو خاص انفرادی تربیتی پروگرام بنا کر دیے جاتے ہیں۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ Train and teach the children and their parents, which is most important, because unless the parents and family are participating in the training of these children, success is not possible. So I think the little bit of upper hand that we have is really because we are all the time involved with the parents, and we call them and we tell them what to do. We give them written programs and then we follow it up. Each child here has a file and everything is there and the program, and then he's reassessed every 3 months. ان بچوں کی جسمانی صلاحیتوں کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے ایسی گیمز کرائی جاتی ہیں جو کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہیں۔ اس ادارے کے بچے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بھی گیمز میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر امین مکتب میں بچوں کو مختلف طرح کی ٹریننگ کرواتے ہیں، جن میں گروپ سیشنز اور انڈیویجول سیشنز ہوتے ہیں، اور گروپ سیشنز میں بچوں کو مختلف طرح کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ جو بچے تھوڑے سے اس سے امپروو کرتے ہیں ہم انڈیویجول سیشن کرواتے ہیں، مگر ان میں بچوں کی اسپیڈ، ایجیلٹی، فلیکسیبلٹی اور اس طرح کی ٹریننگ میں کام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کے ڈیلی روٹین میں ان کو جو ہرڈلس وغیرہ آتی ہیں وہ ان کو پرابلمس نہ ہوں۔ جب یہ بچے بنیادی باتوں پہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کی گیمز وغیرہ سکھاتے ہیں، جس میں باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، سائیکلنگ، سوئمنگ، کرکٹ۔ اسپیشل اولمپکس کے انڈر تقریباً 9 گیمس میں اس کے ایک ٹریننگ کرواتے ہیں، اور ان 9 گیمس میں بچے ایز اٹ از جس طرح مطلب نارمل بچوں کی ایک روٹین ہوتی ہے اس طرح گیمس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے 2011 میں ہمارے بچے 2 بچے گئے ہیں جو کہ گریس میں ٹورنامنٹ کھیل کر آئے ہیں اور ان کے سلور میڈل لیا ہے۔ ان میں ایک بچہ ذیشان فیاض اور شمائلہ اسلم، 2 بچوں نے ہماری طرف سے ریپرزینٹ کیا ہے امین مکتب کو اور پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ ان بچوں کے دن کا آغاز بھی عام بچوں کی طرح باقاعدہ اسمبلی اور تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، جس میں ان کا نظم و ضبط قابل ستائش ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش کے بعد سب قطاروں میں اپنی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں۔ بریک ٹائم میں یہ بچے ٹیچرز کی نگرانی میں اپنا لنچ کرتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ کھانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین ان کو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے دے سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کو ادارے کی طرف سے لنچ دیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد ان بچوں کو معاشرے میں قابل قبول بنانا ہے۔ ایسے بچے جو کسی ہنر کو اچھی طرح سیکھنے اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے 4 مختلف ووکیشنل یونٹس ہیں۔ ان یونٹس میں تجربہ کار اور بہترین تعلیم یافتہ اساتذہ اپنی غیر معمولی حوصلے اور توجہ سے ان بچوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ آگے زندگی میں اپنے ہنر کی بنا پر کسی پر بوجھ نہ ہوں۔ یہاں بچوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کی آسان ترکیبیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کا سب سے اہم حصہ ان کے بے ترتیب رویے ہیں، جن پر کام کرنا کسی معمولی حوصلے رکھنے والے انسان کا کام نہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے والدین بھی کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہی بچوں میں ایک بچہ ثاقب ہے، جو اس ادارے کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ثاقب نہ صرف پڑھ لکھ لیتا ہے بلکہ خود سے بھی بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیسے مجھے بلاتے رہے میں ثاقب کو لے کے جاتی رہی۔ بس شکر الحمدللہ جو کچھ بھی سیکھا ثاقب نے وہاں سے سیکھا، میں کسی اور اسکول میں نہیں گئی۔ ثاقب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مجھے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ کسی کو عام نارمل بچوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے وہ گھر میں رہتا ہے۔ یہ انڈا فرائی کر لیتا ہے، اگر آپ کسی چیز کا جوس کہیں گے وہ نکال سکتا ہے، دکان پہ اپنے ابو کے ساتھ کام کر لیتا ہے۔ ان کی باقاعدہ موسیقی کی کلاسز لی جاتی ہیں، جہاں پر یہ شوق سے نظمیں اور گانے گاتے ہیں۔ یہاں کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے، جہاں بچوں کو کچھ بنیادی چیزیں اور گیمز سکھائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو کام کے قابل ہو جائیں
ان کو یہاں جابز بھی دی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر سے سیکھا میں نے 10 سال سے۔ میں انگلش بھی کام کرتا ہوں، اردو بھی کرتا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹ تھا پہلے، اب مجھے یہاں پہ جاب ملی ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے جاب کرنے میں۔ امین مکتب میں بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہر بچے کا ماہانہ چیک اپ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک فزیوتھراپی سینٹر بھی ہے جس سے نہ صرف باقاعدہ آنے والے بچے بلکہ فیلڈ پروجیکٹ سے منسلک بچوں کا چیک اپ بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے بچے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین کے بہت سے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ پک اینڈ ڈراپ کا بھی ہے، جس کو امین مکتب کی انتظامیہ بخوبی انجام دے رہی ہے۔ امین مکتب کے اساتذہ کی بھرتی کا طریقہ کار کوئی عام طریقہ نہیں، بلکہ یہاں پر صرف پروفیشنل ٹیچرز ہی رکھی جاتی ہیں۔ شروع میں تو ہمارا جو اسٹاف تھا وہ ہم سائیکالوجی کی طرف سے بی اے سائیکالوجی کے تھے لوگ زیادہ تر، وہ پھر آہستہ آہستہ ایم اے سائیکالوجی میں آ گئے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے یہاں اپنے ٹریننگ کورسز شروع کر دیے۔ اب ہمارا کئی سالوں سے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے، جن کے بیک گراؤنڈ سائیکالوجی ہو یا کلینکل سائیکالوجی ہو یا اسپیشل ایجوکیشن، ان کو ہم یہاں ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہاں ان اساتذہ کے نوزائیدہ بچوں کے لیے 2 آیا کے ساتھ ایک نرسری بھی موجود ہے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی میسر ہے۔ یہ ادارہ ایک بہت مضبوط فنڈ آرگنائزنگ سسٹم کے تحت چل رہا ہے، جس کے تحت یہاں پر ہر چیز مہیا کی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال امین مکتب کی بلڈنگ ہے۔ اس میں پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ بہت بڑا کیٹلسٹ ہے، جس نے کہ مہیا کیا ہے، اثاثے مہیا کیے ہیں، فنڈز مہیا کیے ہیں۔ اب ہم نے جو نئی چیز اس سال کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ والے ایک ملکہ ایک بلڈنگ تھی وہ ہم نے خرید لی ہے، اور اس کو ایک سینٹر فار آؤٹ ریچنگ اینڈ انکلوسیو ایجوکیشن بنایا جائے گا۔ تو ادارہ ہے یہ ایک قسم کا ٹارچ بیرر ہے پنجاب میں، ویسے بھی یہ پہلا ادارہ ہے پنجاب میں جو بنا تھا۔ یہ ایک نیوکلیس ہے جس سے کہ یہ معاملہ سارا پھیل سکتا ہے۔ اس ادارے کی مثال ایک ایسے سایہ دار درخت کی سی بن چکی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہمہ وقت اپنے پھل اور سائے سے مستفید کرتا ہے۔